أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 47 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم اسے سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی. تو اس آیت میں یوم حساب کا ایک منظر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ترازو ہم جو ہے قائم کر دیں گے، رکھ دیں گے. انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی شر کا کام کیا ہوگا، آنکھ کو بھی غلط استعمال کیا ہوگا. اللہ کہتے ہیں يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہیں انہیں بھی جانتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب اعمال سامنے رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈٹتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے، اور پھر کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کو نہیں چھوڑا گیا ہے، اس کو جو ہے شمار کر دیا گیا. ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جو ہے اعمال نامہ جو ہے ہم اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال ہم اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیتے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی اس کتاب اعمال کو پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے نفس کا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اس کی گمراہی کا وبال کسی اور سے نہیں لیا جائے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چاہے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا. وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ سے، بیوی بیٹوں سے فرار اختیار کرے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے اور ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لذات کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مہلت عمل دیا ہے، اس مہلت عمل میں اللہ ہمیں اپنا وہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اللہ کے دیے ہوئے نظام اسلام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.